اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین جد الحسن والحسین، ابی القاسم مصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال القاسم ابن الحسن علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اماہ الموت عندی احلی من الاصل، صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، برادران محترم، آپ سب کو ولادت باسعادت جناب قاسم ابن حسن کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور اپنی طرف سے اور آپ تمام کی طرف سے، جہاں جہاں بھی اہل تشیع ان کی طرف سے، مراجع اکرام کی طرف سے، ہم ہمارے والی وارث امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں تہنیت اور مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب نوجوانوں کو سیرت جناب قاسم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس جو جملے کا میں نے اپنے بیان کا عنوان قرار دیا ہے، یہ وہ فقرے ہیں جو خود جناب قاسم نے اپنے مولا امام حسین کے سوال کے جوابات میں دیے ہیں۔ جب کربلا کے میدان میں امام حسین نے جناب قاسم سے پوچھا کہ اے بیٹا قاسم، تمہارے نزدیک موت کیا ہے، تو جناب قاسم نے امام حسین کے جواب میں کہا کہ اے چچا جان، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ حضرت جناب قاسم کی فضیلت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ ان کے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، دادا علی مرتضیٰ، دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، والد گرامی فرزند رسول امام حسن علیہ السلام، اور ان کے چچا امام حسین علیہ السلام، اور ان کی والدہ گرامی جناب ام فروہ ہیں۔ جناب قاسم کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ جناب قاسم نے جو آنکھیں کھولی سب سے پہلی مرتبہ ولادت کے بعد، وہ ہے امام حسن کی گود میں آ کر۔ امام حسن کی گود میں جناب قاسم نے آنکھیں کھولی، اور امام حسین کے گہوارے عصمت میں تربیت پائی۔ فنون حرب، فنون جنگ حضرت عباس علیہ السلام سے سیکھے۔ دادا کی ولادت، یعنی جناب قاسم کے دادا کی ولادت خدا کے گھر، تو پوتے کی ولادت امامت کے گھر ہوئی، سب سے بڑی فضیلت۔ جناب قاسم نے جس گھر میں پرورش پائی، وہ گھر فرشتوں کے آمد و رفت والا تھا، جہاں پر فرشتے نازل ہوا کرتے تھے، جس کے چپے چپے پر رسالت اور نبوت اور امامت اور ولایت کا سایہ رہتا تھا۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں 13 سالہ قاسم سے یہ سوال کیا تھا کہ اے بیٹا قاسم، بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے۔ اس کے جواب میں جناب قاسم نے کہا، یا اماں الموت عندی احلی من العسل، اے چچا جان، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ یہاں پر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ امام نے
اے میرے مولا، یعنی امام سے ایک سوال ہے، اے میرے مولا، ایک 13 سال کے بچے سے آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ آپ دیگر سے بھی سوال کرتے، عباس سے بھی سوال کر سکتے تھے، جناب علی اکبر سے بھی سوال کر سکتے تھے، اور دیگر اصحاب سے بھی سوال پوچھ سکتے تھے، لیکن آپ نے کسی سے نہیں پوچھا یہ سوال پوچھا تو صرف و صرف جناب قاسم سے پوچھا، تو کیوں پوچھا؟ عجب نہیں مولا آواز دیں کہ بنی امیہ کے نمک خاروں نے میرے بھائی حسن کے لیے یہ افواہیں اڑائی تھی کہ حسن یعنی میرا بھائی حسن نعوذ باللہ بزدل تھے، بزدلی کے حالت میں انہوں نے صلح کر لی تھی۔ میں یہ سوال قاسم سے کر کے دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ بزدل باپ کا بیٹا موت سے نظریں چراتا ہے، شہد سے زیادہ شیرین نہیں کہتا۔ میں کہوں گا مولا یہ وقت تو نہیں ہے سوال کرنے کا، اس لیے کہ جنگ ہے، لاشوں پہ لاشیں آ رہی ہیں، تو یہ پوچھنے کا وقت نہیں تھا۔ آپ کسی اور موقع پر جناب قاسم سے پوچھ سکتے تھے، یعنی جب قاسم 18 رجب کو یہ قافلہ نکلا تھا، اس وقت آپ مدینے سے جب قافلہ نکلا تھا اس وقت آپ قاسم سے پوچھ سکتے تھے۔ یہاں تک کہ مدینے سے کربلا تک 30 منزلیں گزری ہیں جہاں پر قافلہ روکا گیا تھا آرام کرنے کے لیے، وہاں پر بھی آپ قاسم سے پوچھ سکتے تھے۔ یہاں تک کہ جب یہ قافلہ کربلا کے میدان میں 2 محرم کو پہنچا تو اس وقت بھی آپ قاسم سے سوال پوچھ سکتے تھے، 5 محرم کو پوچھ سکتے تھے، 7 محرم کو پوچھ سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں پوچھا، کیوں؟ عجب نہیں، امام جواب دیں، اگر میں پہلے یعنی مدینے میں، مکے میں یا راستے میں وغیرہ پوچھ لیتا تو لوگ کہہ دیتے کہ قاسم ابھی بچے تھے اس لیے جواب دے دیا، قاسم کو معلوم نہیں تھا اس لیے جواب دے دیا۔ اب جب کہ اس وقت یعنی اگر میں پہلے پوچھ لیتا اور قاسم یہی جواب دیتے تو لوگوں کے اوپر جو ہے یہ الزام لگانے کے لیے کافی تھا کہ قاسم تو ابھی بچے تھے، موت تو انہوں دیکھی نہیں تھی، جنگ میں کبھی شامل نہیں ہوئے تھے، تو انہیں کیا پتہ، انہوں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، کہہ دیا ہوگا۔ لیکن اب جب موت کا بٹوارا ہو چکا، خون کی ہولی قاسم نے دیکھی ہے، لہو کی بہتی ہوئی ندیاں قاسم کے آنکھوں کے سامنے گزری ہیں، سروں کو کٹتے ہوئے جناب قاسم نے دیکھا، تلواروں اور نیزے کو دیکھ لیا تھا قاسم نے۔ اتنا سب دیکھنے کے بعد دیکھیں جواب دے رہے ہیں مولا، اس لیے کہ امام حسن کے لیے کہا گیا تھا نا کہ امام حسن نعوذ باللہ بزدل تھے، تو لہذا صلح کر لی تھی، تو لہذا اب اس کا دوسرا جواب ہے۔ تو اتنا سب دیکھنے کے بعد اگر یہ میرا بیٹا قاسم اگر بزدل باپ کا بیٹا ہوتا تو خیمے میں چھپے رہتا یا پہاڑوں کے دامن میں اور غار میں پناہ لیتا، جنگ میں نہیں آتا۔ جب میں نے روز عاشوراء جناب قاسم سے یہ سوال کیا تھا تو جناب قاسم نے چچا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا کہ اے چچا جان، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ امام نے جناب قاسم سے شب عاشور بھی سوال نہیں کیا تھا، بلکہ اس وقت سوال کیا تھا جب اصحاب شہید ہو چکے تھے، اون و محمد کا لاشا خیمے میں لا چکے تھے، قاسم نے موت کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا تھا،
پھر جا کر امام حسین نے جناب قاسم سے یہ سوال کیا تھا۔ امام نے کہا اے بیٹا قاسم، ذرا ہم کام کرتے ہیں، شہادت سے پہلے کربلا کی تشنگی میں رہتے ہوئے سوکھے ہوئے لبوں سے تمہارے باپ کے لگے ہوئے باپ پر لگے ہوئے الزامات کو دھوتے ہوئے جائیں گے۔ آپ نے بارہا سنا کیف تری الموت عندک، اے بیٹا قاسم تم موت کو کیسے دیکھ رہے ہو، یا موت تمہاری نزدیک کیسی ہے؟ تو قاسم نے برجستہ بغیر کسی ٹائم لیے ہوئے برجستہ طور پر اپنے چچا کو یہ جواب دیا، اے چچا جان میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ یہ صرف جناب قاسم کا دعویٰ تھا۔ ہر دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اس بات کو کیسے سمجھیں، کیسے مانیں؟ اس لیے کہ جو یہاں سے وہاں گیا، یعنی مر گیا، جو اس دنیا سے اس دنیا میں چلا گیا، وہ کبھی پلٹ کر نہیں آیا کہ وہ بتائے کہ موت کیسی ہے، موت کو میں نے کیسے دیکھا ہے۔ جو یہاں پر ہے اسے وہاں کے حالات نہیں معلوم ہوا اس جملے کی تشریح نہیں ملے گی، یا صرف اور صرف دعویٰ ہی رہے گا، یا کوئی دلیل بھی ملے گی؟ صرف اور صرف جناب قاسم نے موت کے ذائقے کو شہد سے زیادہ شیرین کہا تھا۔ تاریخ میں کچھ وجہ ملتے ہیں، دلیل سن لیں یہاں پر، جو جا کر واپس آئے۔ تاریخ میں کچھ ایسے مقامات ملتے ہیں جو دنیا سے جا کر واپس آئے۔ پہلی دلیل سن لیں، جب ایک شخص زندہ شخص اور اس کی ماں جو بوڑھی ہو گئی تھی، ماں کو بہکا کر دشمنان علی اس کے زندہ بیٹے کو کفن پہنا کر تابوت میں لا کر مولا کائنات کے قریب لائے اور کہا کہ میرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھا دے یا علی، تو امام مولا کائنات نے 3 مرتبہ اس سے اجازت لی۔ 3 مرتبہ اجازت لینے کے بعد جیسے ہی تکبیر کہا اللہ اکبر، جس گھاٹ میں وہ زندہ لیٹا ہوا تھا وہ مر چکا تھا۔ یعنی امام علی کی تکبیر نے زندے کو مردہ بنا دیا۔ جب یہ معلوم ہوا بوڑھی کو تو رونا پیٹنا شروع کر دیا، تو لہذا پھر سے جو ہے امام نے ٹھوکر ماری اور کہا قم بے اذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو وہ نوجوان کھڑا ہو گیا۔ جب وہ نوجوان پھر دوبارہ زندہ ہوا تو میں نے اس کے پاس جا کر سوال کیا، بتاؤ تم یہاں سے چلے گئے تھے اس دنیا میں، پھر آ گئے ہو زندہ ہو کر، بتاؤ موت کا مزہ کیسے محسوس کیا تم نے موت کے مزے کو چکھا یا نہیں چکھا؟ تو وہ کہے گا میں تو راہ سیاست میں مارا گیا تھا، میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ موت کا مزہ کیسا ہوگا؟ تو معلوم ہوا جو سیاست کی راستے میں مر جائے اسے معلوم نہیں ہوتا ہے موت کا مزہ۔ موت کا مزہ اسے ہی معلوم ہوتا ہے جو راہ شہادت میں مرتا ہے، امام کے اوپر قربان ہونے کے بعد مرتا ہے، وہی بتائے گا موت کا مزہ۔ میں نے اس سے پوچھا جب تو جا کر آیا تو پتا چلا کہ موت کیا ہے؟ اس نے کہا موت و حیات کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے جواب دیا موت و حیات کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف علی کے ہونٹوں کی جنبش اور انگوٹھے کی ٹھوکر کا نتیجہ موت ہے۔ یعنی علی کے ہونٹوں کی جنبش، ہونٹ کھلے نیت کی تو زندہ مردہ ہو گیا، ٹھوکر لگائی مردہ زندہ ہو گیا۔ اس سے ہمیں پتہ نہیں چلا کہ اس سے بھی ہمیں پتہ نہیں چلا کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے، موت کا مزہ کیسا ہے۔ پھر اس دعوے کی دلیل کو، قاسم کے دعوے کی دلیل ہمیں کیسے ملے گی؟ قاسم نے کہا تھا نا کہ موت کا مزہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، تو یہ بیچارہ نوجوان زندہ تھا، مرا پھر زندہ ہو گیا، تب بھی اس نے نہیں بتایا کہ موت کا مزہ کیسا ہے۔ تو ابھی بھی باقی ہے جناب قاسم کے دعوے کی دلیل۔ ہمیں اس کی دلیل خود کربلا میں ملے گی۔
ایک مثال کے ذریعے سے میں بات کو آگے بڑھاؤں. آپ نے بارہا دیکھا ہوگا, آپ نے جو شادی شدہ ہیں جن کے آغوش میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ بارہا جو ہے دیکھے ہوں گے, جب بچوں کو کوئی میٹھی چیز یا شہد جو ہے چٹاتے ہیں تو وہ جو ہے لب کو جو ہے اور زبان کو باہر نکال کے لب کو جو ہے دوسرے ہونٹ سے ملاتا ہے اور ایک چسکی لیتا ہے نا. سب سے پہلے اس کی غذا ملتی ہے, وہ میٹھا ہوتا ہے, اور اکثر و بیشتر پہلی غذا جو بچے کو دی جاتی ہے اس دنیا میں وہ ہے شہد. اکثر شہد چٹاتے ہیں بچے کو. جب بچہ شہد چاٹ لیتا ہے اور اس کی کیفیت جو ہے چونکہ شہد کی میٹھی ہوتی ہے تو اپنے زبان کو ہونٹوں پہ پھیر لیتا ہے. اب کربلا میں جناب قاسم نے دعویٰ پیش کیا کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. اس کی دلیل خود ہمیں کربلا میں ملے گی. جب تیر حرملہ, دلیل سنیں, جب تیر حرملہ علی اصغر کے سوکھے ہوئے گلے پر لگا تو علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان کو سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پھیر کر کہا, اے بھیا قاسم, تم نے دعویٰ کیا تھا, میں نے اس کی دلیل پیش کی ہے. اب دوسرا سوال میں کہوں کہ جناب قاسم نے شہد ہی کا تذکرہ کیوں کیا؟ موت کو شہد سے کیوں مثال دی؟ اور کسی مٹھاس کا تذکرہ کر لیتے, یا کسی میٹھی چیز کا, شکر کا, یا کوئی اور مٹھائی کا کہہ دیتے. لیکن نہیں, جناب قاسم نے شہد ہی کا تذکرہ کیوں کیا؟ جناب قاسم نے شہد کا تذکرہ اس لیے کیا کہ شہد کی مکھی کی بہت ساری خصوصیتیں ہیں. بہت ساری خصوصیتیں شہد کی مکھی میں پائی جاتی ہیں. ان میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ خود حدیث ہے, مثل المؤمن کا مثل النحل, مؤمن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے. مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح. کیوں؟ وہ اس لیے ہے کہ شہد کی مکھی النحل لا یاکل الا الطیب ولا یذل الا الطیب. شہد کی مکھی صرف اور صرف, دیکھیں خاصیت کیا ہے شہد کی مکھی کی, شہد کی مکھی صرف اور صرف پاک و پاکیزہ غذا کھاتی ہے. پاک و پاکیزہ غذا کھاتی ہے اور اچھی ہی غذا کو واپس کرتی ہے. یعنی پاک و پاکیزہ غذا کھاتی ہے اور پاک و پاکیزہ غذا کو واپس کرتی ہے, اور اپنے سردار, اپنے حاکم جس کا نام یعصوب ہے, اس کا حکم مانتی ہے. تو مومن کا بھی یہی کمال ہے, وہ حق بولتا ہے, حقدار کا ساتھ دیتا ہے, اور شہد کی مکھی اپنے ملکہ یعصوب کا حکم نہ مانے تو اس کو کاٹ کر فنا کر دیتی ہے اس کا مالک, اس کی ملکہ. اسی طریقے سے اگر مسلمان اسی طریقے سے یعنی اگر شہد کی مکھی مخالفت کر دے, اپنے ملکہ یعصوب کی بات نہیں مانے گی تو اسے سزا ملتی ہے, اسے سزا اس کی جان دے کر چکانا پڑتی ہے. اسی طریقے سے اگر مسلمان نمازی ہو جائے, روزے دار ہو جائے, حاجی بن جائے, سب کچھ ہو جائے, لیکن اگر وہ ولایت امام علی اس کے دل میں نہیں پائی جاتی, یہ سب کا سب بیکار ہوگا, سب کا سب باطل ہو جائے گا, اور اس کا ٹھکانہ, اس کی سزا پروردگار عالم جہنم ہی کو واصل جہنم ہی کرے گا. وآخر الدعوان والحمد للہ رب العالمین. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں جناب قاسم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جو مومنین لا ولد ان کو اولاد صالح عطا فرما.
جو مومنین حج و زیارت کے مشتاق ہیں جو حج و زیارت سے مشرف فرما، پروردگارہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، پروردگارہ جہاں جہاں بھی مسلمان خاص کر شیعہ اہل بیت کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، پروردگارہ ہمارے شیعہ اہل بیت اور مسلمانوں کے اپنے حفظ و امان میں رکھنا اور انہیں کامیابی کامرانی عطا فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، اسرائیل، امریکہ اور ان کے ماننے والوں کو نیست و نابود فرما، مراجع اکرام کو اپنے پناہ میں رکھنا، مقامات مقدسہ کے حفاظت فرما، ہمارے والی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔